اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب صوم درس نمبر 183 میں حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر بیٹھنے اور سایہ کے نیچے چلنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہو رہی ہے اور ان میں ایک اہم مورد جس میں اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے، حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر بیٹھنے اور سایہ کے نیچے چلنے کے حکم پر بحث ہوگی۔ شہید اول کے نظریے کی فروعات کا بیان آئے گا اور شہید ثانی کا نظریہ اور ان کی تحقیق کی فروعات بھی ذکر ہوں گی، متعلقہ حدیث اور روایات بھی بیان ہوں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول کا نظریہ یہ تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر مسجد سے باہر جانے پر مجبور ہو یا کسی کار خیر کے لیے وہ جائے تو باہر کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتا، اور دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اختیاری حالت میں وہ سایہ کے نیچے چل بھی نہیں سکتا، یعنی ان کے نزدیک دو مستقل عنوان ہیں۔ مسجد سے باہر بیٹھنا بھی ان کے لیے اعتکاف والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے اور سایہ کے نیچے چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس نظریے کی جو فروعات ہیں ان کی طرف وہ شہید ثانی اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مقصد اور جس جگہ اس نے پہنچنا ہے اس کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ایک میں سایہ نہیں ہے تو دوسرے میں سایہ موجود ہے، تو وہ اس راستے کو اختیار کرے گا جس میں سایہ نہیں ہے، چونکہ حرام سے بچنا مقصود ہے تو شہید اول کے نزدیک سایہ کے نیچے چلنا حرام تھا۔ اگرچہ دوسرا جس پر سایہ نہیں ہے وہ راستہ طولانی ہی کیوں نہ ہو، کیوں؟ چونکہ حرام سے بچنے کے لیے اسے وہ راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ جو طولانی ہے۔ اور اگر دو راستے موجود ہیں، دونوں میں سایہ ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ ایک میں سایہ زیادہ ہے اور دوسرے میں سایہ کم ہے، تو اس کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں سایہ کم ہے اور زیادہ سایہ والے راستے سے بچے، کیونکہ جب اہم اور مہم کی بحث آ جائے اور تزاحم اور یعنی اضطرار کا مورد ہو تو انسان کو اضطرار میں حد اقل پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ایک قانون ہے قواعد فقہیہ میں، الضرورات تقدر بقدرها، جتنی مجبوری ہو اتنا ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں جیسے حرام گوشت وغیرہ تو اختیاری حالت میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اضطراری حالت میں وہ کھانا پڑے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک تیسری فاربی شہید اول کے نظریے پر قائم ہوتی ہے کہ اگر دونوں راستوں میں برابر کا سایہ موجود ہے لیکن ایک طولانی ہے ایک مختصر ہے تو پھر مختصر راستے پر چلے گا، کیونکہ سایہ کی جو مشکل ہے وہ تو دونوں میں برابر موجود ہے اور جو مختصر ہے اس پہ چلنا ہے، اور جو طولانی ہے اس پہ اگر چلے گا تو سایہ کے حوالے سے تو وہ برابر ہی ہے لیکن زیادہ دیر بلا وجہ باہر رہنا پیش آئے گا۔ تو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ وَجَدَ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا لَا ظِلَّ فِيهَا سَلَكَهَا، اگر شہید اول کے نظریے کو لے کہ سایہ کے نیچے چلنا حرام ہے، اگر دو راستے موجود ہوں، انسان جو باہر اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہے وہ پائے دو راستے، إِحْدَاهُمَا لَا ظِلَّ فِيهَا، ایک میں سایہ نہ ہو دوسرے میں سایہ موجود ہو، سالہ کہا اسی راستے کو چلے گا جس میں سایہ نہیں ہے، وَإِنْ بَعُدَتْ، اگرچہ کہ وہ طولانی ہو، راستہ طولانی ہے لیکن وہ جو سایہ کے نیچے چلنا حرام ہے وہ تو لازم نہیں آئے گا، لیکن چھوٹا راستہ ہے لیکن حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَلَوْ وَجَدَ فِيهِمَا قَدَّمَ أَقَلَّهُمَا ظِلًّا، اگر سایہ دونوں میں پائے
یعنی دونوں راستے سایہ دار ہیں، قدم اقلہما ظلاً، تو جس میں سایہ کم ہے اس کو مقدم کرے گا، اور جس میں سایہ زیادہ ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ چونکہ اضطراری مورد ہے تو کم تر حرام کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ لو اتفقا قدرا فالاقرب، ایک تیسری فر بھی ہے کہ اگر دونوں راستوں میں سایہ برابر ہے، دونوں راستے متفق ہیں مقدار سایہ کے حوالے سے، فالاقرب تو مختصر راستے کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ سایہ کے لحاظ سے تو مشکل دونوں میں برابر موجود ہے، تو پھر مختصر راستے کو چلیں گے، کیونکہ اگر طولانی راستے پہ چلیں تو پھر زیادہ دیر بلا وجہ اعتکاف والی جگہ سے باہر رہنا لازم آتا ہے۔ تو یہ تو تھا شہید اول کے نظریے کی فروعات۔ شہید ثانی اپنی تحقیق پیش فرماتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نصوص اور روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سائے کے نیچے چلنے کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ سایہ کے نیچے بیٹھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روایات کے اندر جو عنوان ہے اس پہ عمل ہو۔ تو فرماتے ہیں والموجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال، معتکف کے لیے نصوص اور روایات میں جو چیز موجود ہے وہ سایہ کے نیچے باہر جا کر بیٹھنا حرام ہے۔ اما الماشی فلا، لیکن سایہ کے نیچے چلنا تو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ وَهُوَ الْأَقْوَى، جب ہم نصوص اور روایات میں دقت کرتے ہیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے، تو یہی قوی تر نظریہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ أَحْوَطَ، اگرچہ کہ جو شہید اول نے نظریہ ذکر کیا تھا وہ احتیاط کے برابر ہے، احتیاط کے مطابق ہے۔ کیوں؟ دو قسم کے فتاوی موجود ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہے کہ سایہ کے نیچے چلنا ہی بھی حرام ہے، دوسرا یہ ہے کہ سایہ کے نیچے چلنا حرام نہیں ہے۔ تو احتیاط میں جو سنگین ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے جو عمل میں اختیار کیا ہے اصلاً آپ حرام کے قریب بھی نہیں گئے۔ تو احتیاط والا نظریہ تو شہید اول کا ہے، لیکن اقوی نظریہ جو روایات میں دقت سے ثابت ہوتا ہے وہ وہی ہے جو شہید ثانی نے روایات سے لیا ہے۔ اچھا، اب دو نظریے اپوزٹ ہو گئے۔ شہید اول کا نظریہ تھا کہ سایہ کے نیچے چلنا حرام ہے، اور شہید ثانی کا نظریہ ہو گیا کہ سایہ کے نیچے چلنا حرام نہیں ہے، مسجد سے باہر جا کے سایہ والی جگہ پر بیٹھ جانا حرام ہے۔ فَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَوْ تَعَارَضَ الْمَشْيُ فِي الظِّلِّ بِطَرِيقٍ قَصِيرٍ وَفِي غَيْرِهِ بِطَوِيلٍ قَدَّمَ الْقَصِيرَ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارے نظریے کے مطابق لو تعارض الماشیو، یعنی تعارض ہو جائے، ایک راستہ ہے کہ سایہ کے نیچے چلنا پڑتا ہے بے طریق قصیر، لیکن راستہ مختصر ہے، وفی غیر ہی، اور دوسرا راستہ بغیر سایہ کے ہے بے طویل، لیکن راستہ طولانی ہے۔ تو اب شہید ثانی کے نزدیک کس راستے کو اختیار کیا جائے گا؟ قدم القصیر، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مختصر راستے کو اختیار کیا جائے گا۔ شہید اول کے نزدیک طولانی راستے کو اختیار کیا جاتا تھا چونکہ اس میں سایہ نہیں تھا، لیکن شہید ثانی کے نزدیک پہلے راستے کو اختیار کیا جائے گا چونکہ وہ مختصر ہے، اور سایہ کے نیچے چلنا ان کے نزدیک حرام نہیں ہے، اس لیے سائے والے مختصر راستے پہ چلے گا تاکہ طولانی راستے پر چلنے سے مسجد سے باہر بلا وجہ زیادہ دیر رہنا لازم نہ آئے، کیونکہ اگر ایسا کرے بلا وجہ زیادہ دیر باہر رہے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اور شہید ثانی کے نزدیک سایہ کے نیچے چلنا تو حرام ہی نہیں ہے۔ وَأَوْلَى مِنْهُ لَوْ كَانَ الْقَصِيرُ أَطْوَلَهُمَا ظِلًّا، بے طریق اولا اسی راستہ مختصر پر چلنا پڑے گا، لو کان القصیر، اگر مختصر راستہ اطولہما ظلاً اس پر زیادہ سایہ ہو، یعنی فرض اس طرح بنے گا کہ دو راستے موجود ہیں، ایک میں زیادہ سایہ ہے لیکن مختصر ہے، دوسرے میں کم سایہ ہے لیکن
طولانی ہے تو جس میں مختصر راستہ ہے اس پہ چلے گا، اگرچہ اس پر زیادہ سایہ ہو، زیادہ یا کم سایہ سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ شہید ثانی کے نزدیک سایہ ہونا وہ مشکل ساز ہی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ زیادہ دیر باہر نہ رہے، اور باہر جا کر بیٹھنا شہید ثانی کے نزدیک حرام ہے۔ تو بہرحال یہ شہیدین کے جو نظریات ہیں ان میں جو اختلاف ہے وہ بھی ثمرہ اور اس کا فائدہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہید ثانی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد کے باہر سایہ میں بیٹھنا حرام ہوتا ہے اور مسجد کے باہر راہ چلنا سایہ کے نیچے وہ حرام نہیں ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہاں تک مسجد کے باہر سایہ کے نیچے جا کر بیٹھنا ہے تو اس میں تو تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ یہ ممنوع ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات میں بھی جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں، صحیح حلبی میں تھا وَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، یعنی پیر جا کر بیٹھنا نہیں ہے حتیٰ کہ واپس پلٹ آئے۔ وسائل شیعہ باب ہفتم کتاب الاعتکاف میں حدیث دوم ہے، اور داؤد بن سرحان کی روایت ہے ثم لا یجلس حتی یرجع، پھر وہ باہر جا کر بیٹھے نہیں حتیٰ کہ واپس پلٹ آئے۔ اور داؤد بن سرحان کی ایک دوسری روایت میں یہ چیز وارد ہے وَلَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ، مسجد سے سوائے حاجت اور ضرورت اضطراری اور ضروری کے باہر نہیں نکلنا، اور سایہ کے نیچے نہیں بیٹھنا حتیٰ کہ اپنی مجلس اور اپنے مسجد کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو یہ بھی وسائل الشیعہ باب ہفتم کتاب الاعتکاف میں موجود ہے۔ تو اب دو قسم کے عناوین روایات میں موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر جا کر بیٹھنا نہیں، اور دوسرا ہے کہ مسجد کے باہر سایہ کے نیچے نہیں بیٹھنا۔ تو علماء اصول نے ان دونوں روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جس روایت میں ہے کہ سایہ کے نیچے نہیں بیٹھنا، اس کے ذریعے تقیید کریں گے وہ جو پہلی دو روایتیں ہیں صحیح حلبی اور خبر داؤد بن سرحان، تو لازم آئے گا کہ شہید ثانی کا نظریہ ثابت ہو جائے۔ چونکہ علم اصول میں اس طرح جب روایات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں پھر جمع بندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تعارض کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، تعارض مستقر اور تعارض غیر مستقر۔ غیر مستقر میں عام خاص آ جاتے ہیں، مطلق مقید آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی تقیید کا باب ہے، یعنی پہلی جو روایات تھیں وہ مطلق ہیں، اور یہ جو لا تقعد تحت ظلال ہے یہ مقید ان کی بنے گی۔ اور یہ جو نظریہ ہے یہ شیخین یعنی شیخ مفید بغدادی جلیل القادر فقی اور متکلم تھے بغداد میں، اور شیخ توسی ان کے شاگرد جلیل القادر فقی تھے، توس مشہد سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کافی وقت بغداد میں گزارا اور پھر اس کے بعد ہجرت کر کے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی تھی۔ فاضلین بھی اسی کے قائل ہیں۔ فاضلین سے مراد محقق حلی صاحب و شرائع الاسلام اور علامہ حلی مراد ہوتے ہیں۔ سید مرتضی علم الخدا جو سید رضی کے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، اور سید مرتضی بھی جلیل القادر فقی اور متکلم تھے بغداد میں، اور ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں، ناصریات ہے، انتصار ہے، اور علم اصول کی ان کی کتاب ہے الشریعہ الذریعہ الی اصول الشریعہ۔ اور سلار دیلمی اور ابو صلاح حلبی اور ابن ادریس حلی بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اگر مسجد کے باہر جاتا ہے تو کسی جگہ سایہ میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن سایہ میں چلنے کی حرمت وہ روایات سے نہیں سمجھی جاتی۔ شہید ثانی کا بھی یہ نظریہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تقیید واجب نہیں ہے مگر جب ہم مفہوم لقب کے قائل ہو جائیں،
اور یہ نظریہ ضعیف ہے، تو وہ لوگ مطلق بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے باہر جا کر کسی جگہ بیٹھنا ممنوع ہے، چاہے وہ سایہ کے نیچے نہ بھی ہو۔ اور جہاں تک سایہ کے نیچے چلنے کا معاملہ تھا تو اس کے بارے میں ایک جماعت سے منقول ہے کہ اختیاری صورت میں سایہ کے نیچے چلنا بھی حرام ہے، جیسا کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ ہیں اور سید مرتضیٰ نے انتصار میں اجماع کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے۔ تو شہید اول اور شہید ثانی کے جو نظریات کی فروعات ہیں وہ بھی بیان ہو چکی ہیں، اور ان کی جو اساس اور بنیاد ہے نظریاتی اختلاف کی وہ بھی ذکر ہو چکی ہے، بلکہ فقہا اور جو امامیہ مجتہدین ہیں ان کی آراء بھی ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔